سفارش کا عقیدہ یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کچھ مخصوص حضرات کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ یہاں دو باتیں بیان فرمائیں، ایک تو الا من اذن لہ الرحمن، کہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہو وہی شفاعت کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی اور سفارش نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ جس کے بولنے پر وہ راضی ہو، یعنی اللہ نے اجازت بھی دی ہو اور اس کے بولنے پر اللہ تبارک و تعالی راضی بھی ہو، پھر وہ شفاعت کرے گا۔ یہ رضی لہ قولا کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ہم نے جو ترجمہ کیا اس تفسیر کے مطابق اس کا تعلق بھی سفارش کرنے والے سے ہے کہ سفارش کرنے والے کو اجازت بھی ہوگی اور اس کا بولنا اللہ کے ہاں پسندیدہ بھی ہوگا تو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے گا۔ کچھ حضرات نے اس کا تعلق جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ قائم کیا ہے کہ اس آدمی کی کوئی بات اللہ کو پسند ہو، یعنی اللہ کو اس کی کوئی بھی بات پسند ہو، مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی نہ کسی درجے میں میرٹ پر پورا اترتا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ چنانچہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو فساق ہیں، جو کھلے ہوئے گناہگار ہیں، ان کے بھی کوئی نہ کوئی جملہ اللہ کو پسند ہوتا ہی ہے، اور کوئی بھی نہ ہو تو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت تو پڑھا ہوتا ہے، تو گویا کلمہ شہادت ہی اللہ کو پسند ہے، تو گویا وہ بھی سفارش کے زمرے میں آ جائیں گے اور سفارش کرنے والوں کو اجازت ہوگی کہ ان کی بھی شفاعت اور سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سفارش کی مختلف تفصیلات ہے کہ کس طریقے سے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں شفاعت ہوگی۔ مختلف حضرات کی اپنی درجہ بندیاں ہیں، اپنی اپنی درجہ بندی کے اعتبار سے ان کو شفاعت کی اجازت ہوگی، اولیاء کو اجازت ہوگی، شہداء کو اجازت ہوگی، حضرات انبیاء علیہم السلام کو اجازت ہوگی، اور شفاعت کبریٰ کا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ تو یہ وہ عقیدہ شفاعت ہے جس کا ذکر مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔